ایک بہت بری خبر اور ایک بہت اچھی خبر۔ جو بہت بری خبر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت اٹلی آنے کی تیاری میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت اٹلی کے اندر موجود ہیں اسائلم کے اوپر، اور ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو اس وقت اپنی ہالیڈیز کے لیے، اپنی چھٹی کے لیے پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بری خبر ہے، اور اچھی خبر تمام پاکستانیوں کے لیے ہے۔ وہ اگر پاکستان میں ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہیں اور ہیں تو ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ دونوں خبریں کیا ہیں؟ ویڈیو بڑی زبردست ہے، بہت اچھی انفارمیشن ہے اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو۔ لیکن جن لوگوں نے اسائلم لے رکھا ہے ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے یہ ویڈیو، اور جو لوگ اسائلم کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں سناؤں گا آپ کو بری خبر کہ بری خبر کیا ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ اٹلی نے اسائلم دینا بند کر دیا۔ اس کی وجہ کہ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب اٹلی آئے تھے، کافی ملکوں کا دورہ کیا انہوں نے، تو ایک معاہدہ کافی دیر سے ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن اٹلی اس کے اوپر سائن نہیں کر رہا تھا۔ ایک طرف سے اٹلی نہیں کر رہا تھا، دوسری طرف سے پاکستان کی طرف سے سائن نہیں ہو رہے تھے۔ اب محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے سائن کیا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو اسائلم لیتے ہیں، اٹلی کا یہ تھا کہ جو لوگ پاکستان سے آ کے اسائلم لیتے ہیں ہم ان کو اسائلم نہیں دیں گے۔ آپ بھی سائن کریں، آپ ان کی روک تھام کریں گے، اور ہم سائن کریں گے ایک کانٹریکٹ کے اوپر۔ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کون سا کانٹریکٹ تھا جس کے اوپر دونوں نے سائن کیا۔ پاکستان کی طرف سے بھی سائن ہوئے اور اٹلی کی طرف سے بھی سائن ہوا۔ اچھا جی، اب پہلے تو کر لیتے ہیں اسائلم کی بات۔ اٹلی حکومت نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا بندہ، چاہے وہ چوری انٹر ہوتا ہے اٹلی کے اندر، لیگل یا ان لیگل، اس کو ہم اسائلم نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر سائن ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ جی میں اٹلی جا کے اسائلم اپلائی کر دوں گا تو اس کو اسائلم نہیں ملے گا۔ باقی جو سہولیات اسائلم کے اوپر دی جاتی تھی، اٹلی والے دیتے تھے، وہ ان لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا جو اس ٹائم اسائلم پہ ہیں اٹلی کے اندر، کہ وہ کتنا اچھا جو ہے وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتے تھے یا برا سلوک کرتے تھے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، کیا وہ آپ کو کوئی پیسہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، کیا وہ آپ کو رہائش دیتے تھے، کھانا دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، اس کے بارے میں وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اس وقت اٹلی کے اندر موجود ہیں۔ اچھا جی، اب لمحہ فکریہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اسائلم لیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ میرے خیال کے اندر صرف اٹلی کے اندر ہی ایسا تھا، باقی نہ تو یہ جرمنی کے اندر ایسا قانون تھا، نہ ہی فرانس میں تھا۔ جہاں جہاں بھی اسائلم سیکر جو ہے وہ آ کے اسائلم اپلائی کرتے تھے تو ان کو اپنی ہوم کنٹری جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایون جرمن کے اندر تو ایسا تھا کہ اگر آپ نے جرمن میں اسائلم لیا ہے تو آپ اپنا شہر بھی نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ اٹلی کے اندر جنہوں نے اسائلم لیا ہے وہ پاکستان بھی جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اسائلم لیا ہی اس ملک کے خلاف ہے۔ تو پھر بھائی آپ پاکستان کیسے جا رہے ہیں؟ مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آئی۔ یا تو یہ حکومت کی غفلت تھی، اٹلی حکومت کی، تو یا پھر وہ جو پیپر ان کے پاس ہوتا تھا اس کے اوپر وہ کیسے جاتے تھے پاکستان۔ ایک طرف سے اسائلم اپلائی کیا اس ملک کے خلاف، دوسری طرف آپ
فلائٹ پکڑتے ہیں اور پاکستان چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی روک تھام کر دی گئی ہے۔ اٹلی کے کسی ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ جائیں گے، آپ کے پاس ٹکٹ ہوگا، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، تو وہ آپ کو وہاں سے فلائی تو کرنے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، یا تو ان کا وہ پیپر واپس کر دیں کہ جو آپ نے ازائلم اپلائی کیا ہوا ہے، یا آپ کے پاس جو سیجورنو ہے یا جو بھی پیپر ہے ازائلم کا، وہ کہتے ہیں جی یا تو ہمیں واپس کر دیں یا پھر اپنا پاسپورٹ دے دیں، آپ پاکستان نہیں جائیں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نہ تو پاسپورٹ دینے کو راضی ہوں گے، کیوں کہ یہ بھی ایک قانون آ گیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پاسپورٹ دے دیا تو دوبارہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ نہیں بنائے گی۔ بہرحال اب مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ازائلم پہ تھے اور وہ پاکستان فلائی کر چکے ہوئے ہیں، وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں ہیں، اور اب وہ واپس آئیں گے جب، سب سے پہلی پرابلم جو ہے ان کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے اگر وہ چڑھتے ہیں تو ان کو فلائی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کیوں کہ ان کے پاس ازائلم کا پیپر ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اس سے پہلے پاکستانی امیگریشن کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ جب لوگ یہاں سے جاتے تھے اور اسی پیپر کے اوپر آتے تھے تو اس وقت گورنمنٹ کو، امیگریشن کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ کیا ان لوگوں نے ازائلم لے رکھا ہے یا پھر ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہوئی تھی۔ بہرحال اب ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ جو پاکستان میں گئے ہوئے ہیں وہ اب وہاں سے فلائی نہ کریں، پاکستان سے فلائی نہ کریں، وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ پاکستان سے فلائی نہیں کر سکیں گے، یا تو آپ سے پاسپورٹ وہیں پہ لے لیا جائے گا، یا کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیس وغیرہ کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو فلائی نہیں کرنے دیا جائے گا پاکستان سے۔ یہ تو ہے بری خبر۔ اب چلتے ہیں اچھی خبر کی طرف۔ جو سائن کیے گئے ہیں گورنمنٹ آف اٹلی کی طرف سے، وہ کیا سائن ہے کہ ہم اب پاکستان کو ورک پرمٹ زیادہ ایشو کریں گے۔ اب جو بھی آئے گا اٹلی کے اندر ورکر، اس کو ورک پرمٹ ایشو کیا جائے گا، اور ورک پرمٹ جو ہے وہ 100% آپ کو ایک تو ویزا لگے گا ورک پرمٹ کا، دوسرا آپ کو جو اس وقت یا اس سے پہلے پریشانی تھی اٹلی ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ کی، وہ ختم کر دی جائے گی۔ جیسے ہی ان کو اطلاع ملے گی کہ آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ دی جائے گی۔ اب یہ دعوے کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو یا سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے میں آپ کو وہ ویزا سٹیمپ کر کے دیا جائے گا، یا 1 ویک کے بعد آپ کو وہ ویزا سٹیمپ کر کے دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بالکل پکی ہے کہ انہوں نے اب اپنا وہ پروسیجر جو ہے اس کو بڑی سپیڈ دے دی ہے۔ یہ ہوگا نیکسٹ ایئر سے جو بھی ورک پرمٹ، فرض کر لیں کہ اگر 1 لاکھ، یہ فرض کرنا ہے آپ نے، 100% یہ بات نہیں ہے، اگر فرض کر لیں کہ 1 لاکھ پاکستانی کے لیے ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا تھا، اب وہ 1 لاکھ نہیں ہوگا، 2-3 لاکھ ہوگا، مطلب 2-3 گنا زیادہ ورک پرمٹ جو ہیں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے وہ دیے جائیں گے، اور 100% اس کے اوپر آپ کو جاب بھی ملے گی۔ وہ پہلے والا جو سسٹم تھا کہ جی ورک پرمٹ آپ نے لے لیا اور وہاں آپ پہنچے ہیں تو آپ کے پاس جاب نہیں ہے، وہاں جا کے آپ کو بتایا جاتا ہے جی یہ تو صرف انٹری ویزا تھا۔ وہ انٹری ویزے کا بھی چکر اب گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کرے گی۔ جو بھی ورک پرمٹ ایشو ہوگا وہ قانونی طور پہ ایشو ہوگا، وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ انٹری ویزا کسی نے آپ کو لے دیا،
वर्क परमिट का नाम लेकर तो आपने सिर्फ एंट्री की इटली के अंदर, और उसके बाद ना तो काम, ना कोई ऐसी चीज़, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई वो कंपनी, तो आप फिर मजबूर हो जाते हैं कि यार हम और कुछ नहीं तो अजाइलम ही अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर वहाँ पे लोग जो आपको मिलने वाले होते हैं वो यही मशवरा देते हैं जी अजाइलम अप्लाई कर दें, आपके पेपर जो हैं वो बन जाएंगे। अब वो सिस्टम जो है वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये न्यू इमिग्रेशन रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, बिल्कुल इसी मंथ के अंदर ये रूल जो है वो लागू हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो बेशक ना इसको सब्सक्राइब करें और ना ही इसको लाइक करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।